بزم سعید کی طرف سے میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے متعلق ہے۔ بعض لوگ لفظ غوث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حقیقی مغیث، حقیقی معین، مددگار وہ تو اللہ کی ذات ہے، تم عبد القادر کو غوث کہتے ہو، غوث اعظم کہتے ہو، کیا یہ شرک نہیں ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا، صحابیت کا شرف حاصل کرتا، اسلام کو قبول کرتا، رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی عادات میں سے ایک عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ آپ اس کے نام کو پرکھتے تھے کہ میری بارگاہ میں آنے والا، صحابیت کا شرف حاصل کرنے والا، کیا اس کا نام مشرکانہ تو نہیں؟ کیا اس کا نام غیر شرعی تو نہیں؟ کیا اس کا نام ایسا تو نہیں جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ایسا نام پاتے تو فوراً آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے، اس کا نام شریعت کے تقاضوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا نام رکھتے تھے۔ اب ہم صحابہ کرام کی جب لسٹ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی لسٹ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ حضور کے متعدد ایسے صحابہ ہیں جن کا نام مغیث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں لفظ غوث اور لفظ مغیث اگر ان دونوں کو رکھا جائے، آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کثرت تعداد حروف کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے۔ لفظ غوث کے اندر تعداد حروف کم ہے حروف کی تعداد کے اعتبار سے، لفظ مغیث کے اندر حروف زیادہ ہے، زیادہ معنی پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد ایسے صحابہ ہیں جن کا نام مغیث تھا۔ میرے نبی نے اپنے ظاہری وصال کے وقت تک ان صحابہ کا نام نہیں بدلا جن صحابہ کا نام مغیث تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی پاک نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا حدیث تقریری کی صورت میں، تو اس امت تک پہنچا کہ اے بعد میں آنے والے لوگوں، اے میری امت، اے میرے غلاموں، حقیقی مغیث تو اللہ کی ذات ہے ہی ہے، حقیقی مددگار، حقیقی معین اللہ کی ذات ہے ہی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے جو مدد ہوتی ہے اس کو اپنے کسی بندے کے اوپر رکھ کر اس کو غوثیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔